السلام علیکم دوستوں، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سفر نامہ پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو میں سفر نامے کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ اردو میں لکھا جانے والا سب سے پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ ہے۔ یہ کتاب 1848 میں شائع ہوئی۔ اس کے مصنف کا نام یوسف خان کمبل پوش ہے۔ یوسف خان کمبل پوش کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں۔ یوسف خان کمبل پوش فطرتاً سیاح نظر آتا ہے۔ وہ دوسرے ممالک کی مثالوں سے اہل وطن کی اصلاح کا آرزومند نہیں۔ وہ زندگی پر ایک آزاد فکر سیاح کی طرح نظر ڈالتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں اور حافظے میں سمیٹ لینا چاہتا ہے تاکہ اپنی مسرت میں دوسروں کو بھی شریک کر سکے۔ سفر یوسف خان کے نزدیک مقصد نہیں، وسیلہ ہے۔ اس سفر نامے کے بعد اردو کے قدیم سفر ناموں میں محمد جعفر تھانسری کا کالا پانی، سر سید احمد خان کا مسافران لندن اور مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم، مصر و شام اہم ہے۔ ان سفر ناموں میں سیاحت کا عنصر بہت کم ہے اور اصلاح کا جذبہ حاوی ہے۔ 20ویں صدی میں ایک بڑی تعداد میں سفر نامے لکھے گئے۔ ان میں سیر افغانستان از سید سلمان ندوی، مقامات خلافت از شیخ عبد القادر جیلانی، ساحل اور سمندر از احتشام حسین، محمد علی جوہر کا سفر نامہ یورپ اور ڈاکٹر انور سدید کا دلی دور نہیں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ دور حاضر میں محمود نظامی کا نظر نامہ اور بیگم اختر ریاض الدین کے سفر ناموں سات سمندر پار اور دنک پر قدم کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سفر نامہ نگاروں کے ہاں سیاح کے جملہ اوصاف باطنی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تخلیقی اسلوب بھی موجود ہے جو سفر نامے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سفر نامہ نگاروں میں سیاح کی وہ روح موجود ہے جو ان کے سفر ناموں کو اٹھا کر ذاتی واردات بنا دیتی ہے۔ اس بات کی طرف محمود نظامی نے نظر نامہ کے دپاچے میں اس طرح اشارہ کیا ہے: جہاں میں اس سفر میں کئی شہروں سے گزرا ہوں، وہاں کئی شہر ایسے بھی تھے جو خود میرے دل سے گزرے۔ موجودہ زمانے میں ابن انشا کو بھی اپنے سفر ناموں کی بدولت بڑی شہرت نصیب ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کا مزاحیہ اور شگفتہ اسلوب بیان ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کے اس خاص رنگ کے نمائندہ سفر نامے ہیں۔ شفیق الرحمن اور اشفاق احمد کے سفر ناموں میں بھی سیاست کا رس پایا جاتا ہے جو پڑھنے والے کو بری طرح مخمور کر دیتا ہے۔ شفیق الرحمن کا دجلہ اور اشفاق احمد کا سفر در سفر اسی مخمور کر دینے والی صفت کے نمائندہ سفر نامے ہیں۔ ہمارے عہد میں جس سفر نامہ نگار نے سفر نامے کو ایک نیا رنگ، روپ اور اسلوب دیا ہے وہ مستنصر حسین تارڑ ہیں۔ انہوں نے نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش جیسے سفر نامے لکھے ہیں۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے یہ ہے: مستنصر حسین تارڑ نے سفر نامے کی جس روایت کو توانائی بخشی ہے اس میں دو کردار ٹھہرتے ہیں، ایک سفر کرنے والے کا کردار اور دوسرا اس ملک کا کردار جس میں وہ سیاحت کرتا ہے۔ یوں سفر نامہ دو کرداروں کے درمیان ایک عجیب سی ذہنی اور جذباتی تصادم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مستنصر کے سفر نامے میں یہ تصادم فراق اور ملن کی دھوپ چھاؤں میں ڈھل کر ابھرا ہے۔ مختار مسعود کی کتاب سفر نصیب میں ان کے دو سفر نامے شائع ہوئے ہیں۔ ایک سفر نامے میں عرض پاکستان کا نظر نامہ پیش کیا گیا ہے اور دوسرے میں بلاد مغرب کے سفر کی داستان رقم کی گئی ہے۔ یہ دونوں سفر نامے فکر انگیز اور معنی خیز ہیں اور انہیں مختار مسعود کے مرصع اسلوب نے حسن و رعنائی بخشی ہے۔ حج کے سفر ناموں میں ممتاز مفتی
ماہر القادری، نسیم حجازی، عبداللہ بیگ، حافظ لدھیانوی، SM ظفر اور عبد الکریم سمر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ممتاز مفتی کے سفر نامے لبیک کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بارے میں جیلانی کامران اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں: لبیک ظاہر اور باطن کا آئینہ ہے جس میں ٹوٹے ہوئے انسان کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ادبی سفر نامے لکھنے والوں میں رام لال، بلراج کومل، جوگندر پال، ہرچند چاولہ اور راغب شکیب کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں رام لال اور ہرچند چاولہ کے ادبی سفر نامے پاکستان اور بلاد مغرب کے زندہ ادیبوں کے بارے میں ہیں۔ ان سفر ناموں کی بڑی خوبی وہ محبت اور خلوص ہے جو سفر نامہ نگار کے دل میں اپنے ہمعصر ادبا کے لیے پایا جاتا ہے۔ دور حاضر میں ذوالفقار احمد تابش، فردوس حیدر، شفیع عقیل، رفیق ڈوگر، حکیم محمد سعید، حسین شاہد، فخر زمان، یوسف ناظم اور خواتین میں پروین عاطف، سلمیٰ یاسمین نجمی اور فریدہ حفیظ نے بھی خوبصورت سفر نامے تحلیق کیے ہیں۔